बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हम बात कर रहे हैं हज़रत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या नसीहत थी? क्या हुकूमत के हुसूल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नसीहत फरमाई, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बादशाहत के लिए कोई हुक्मनामे जारी किए, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों के लिए कुछ अहकामात जारी किए? यहूद के एक बहुत बड़े आलिम अब्दुल्लाह इब्न सलाम, जो कि बाद में मुसलमान हुए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन्हु, फरमाते हैं गली कूचों में लोग भरे पड़े हुए थे। जब उन्हें खबर हुई कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हें देखो। कहते मैं भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए गया। जब आप अलैहिस्सलाम का दीदार मुझे हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये शख्स झूठे नहीं हो सकते। और जब मैं वहां पहुंचा उस मजमे में, तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो सबसे पहली बात मैंने सुनी वो ये थी, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला खिताब है, कितना कीमती होगा। आप पहली दफा मदीनतुल मुनव्वरा में आए, हर तरफ से लोग जोग दर जोग जमा हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम कह रहे, ए लोगों, पहला काम जो आपके जिम्मे है वो ये है कि अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। ये सलाम क्या है? सलाम एक दुआ है। ये पैगाम देना है सामने वाले को कि मेरे दिल में किसी किस्म की आपके लिए मेरे दिल में किसी किस्म की कोई नफरत, कीना, बोझ, हसद, इंतकाम का जज्बा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह को कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरे इस भाई पर, मेरी इस बहन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, सलामती नाजिल फरमा। जब आप मुझे बताएं, अगर आप किसी को दुआ देंगे, क्या उसके दिल में आपके लिए मकाम नहीं बनेगा? ये पहली कड़ी है। सलाम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम की बड़ी फजीलत बयान करते। अफजल मोमिन वो है जो जिसे जानता है और नहीं जानता उसे वो सलाम पेश करे, जब मुलाकात हो सलाम पेश करे। दूसरी बात, पहली कोई भी चीज है ताल्लुक के लिए होती है। ताल्लुक बना तो दूसरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व अतइमुत तआम। जब आपस में अपना उठना बैठना हो गया, दुआ सलाम हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है, आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। देखिए, अगर ताल्लुकात को कायम रखना है, आपसे किसी का ताल्लुक बन गया है, आप चाहते हैं आना जाना लगा रहे, उस ताल्लुक में मजबूती पैदा हो, तो फरमाया व अतइमुत तआम, उसके लिए एक दूसरे को खाना खिलाओ। ये नहीं है कि आप बहुत आला किस्म का खाना खिलाएं। आपके पास जो मुयस्सर है, जो आप खिला सकते हैं, जो आप दे सकते हैं, आप वो खाना खिलाएं। दूसरी चीज है कि आप जो आपके पास आसानी के साथ मुयस्सर है, आप वो खिलाएं अपने भाइयों को, अपने दोस्त अहबाब को। ये ताल्लुक को कायम रखने वाली चीज है। तीसरी चीज, जब आप किसी से दुआ सलाम हो गई है, आपका उठना बैठना शुरू हो गया है, आप खिलाना पिलाना शुरू हो गया है, दोस्ती गहरी हो गई है, तीसरी चीज होती है रिश्तेदारी। रिश्तेदारियां बनती हैं, ताल्लुक बनते हैं। फरमाया वसिलुल अरहाम। तीसरी चीज ये है कि आपने उस ताल्लुकदारी को, उस रिश्तेदारी को जो अल्लाह ने आपके दरमियान कायम की है, उसको कायम रखना है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको मिलाना है। अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये समझते हैं लोग, मैं तो भला बहुत अच्छा कर रहा हूँ फलां के साथ, वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। तो असल रिश्तेदारी होती ही ये है, असल इम्तिहान होता ही ये। एक साइड से तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक साइड से कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और आप जोड़ रहे हैं। फरमाया आपका काम ये है कि आपने वो रिश्तेदारी को टूटने नहीं देना, आपने सिला रहमी को कायम रखना है, तोहफे तोहफ़ देने हैं, दुआएं करनी है, सलाम पैगाम भेजना है बार बार अपनी तरफ से, रहमों को कायम रखना है, जो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में रहम कायम की। अगर ये अल्लाह तबारक व ताला हमसे ये रहम छीन ले, तो बताएं आपका और मेरा क्या हाल होगा। जिन रिश्तों का हम वास्ता देते हैं कि आप मेरी वालदा हो, मेरे वालिद हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, आप भी मेरा काम नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये रिश्ते न रहे तो फिर क्या हाल। फरमाया तीसरी चीज थी, आपने सिला रहमी को हर सूरत कायम रखना है। चौथी चीज है
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ آپ نے زمین پہ تو اپنا تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنے کی کوشش کر لی، لیکن زمین پر تعلق تو مضبوط تو تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے اور سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھا دے، آپ کی محبت اس کے دل میں بٹھا دے۔ فرمایا کہ جب راتوں کو لوگ سو جائیں، دن میں آپ نے کیا کیا؟ سلامتی کی دعوتیں دی، دعائیں کی، کوشش کی۔ دوسری بات آپ نے کیا کی؟ کھلایا پلایا۔ تیسری بات کیا کی؟ آپ نے غصے کو برداشت کیا۔ وہ ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے ناچاکی سے بچنے کی کوششیں کی۔ رات کو چوتھا کام یہ ہے کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو جائیں تو آپ نے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ دیکھ لے سب بندے سو گئے ہیں، یہ اللہ تیرا بندہ ہے، تیری بندی ہے، تو نے مجھے سمجھ دی ہے، تو نے ہمارے درمیان ایک تعلق پیدا کیا ہے۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں یہ خیر کی طرف آ جائے، یا اللہ یہ بلائی کی طرف آ جائے، یا اللہ یہ شر سے محفوظ ہو جائے، یا اللہ میری کوششیں صرف اس کے فائدے کے لیے اور تیری رضا کے لیے، یا اللہ مجھے ذاتی طور پر کچھ مطلوب نہیں، یا اللہ میں تیرے حکموں کو بجا لاتے ہوئے یہ کوششیں کر رہا ہوں، تو اللہ تو میری اس کوشش میں برکت دا، اے اللہ تو میری اس کوشش کو مبارک بنا اور ہمارے تعلقوں کو قائم رکھ۔ والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں، اس وقت آپ اللہ کے ہاں دعائی دے رہے ہوں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ نہیں فرمائے گا؟ فرمایا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر آتے آخری پہر، کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے کوئی مانگے میں اسے عنایت کر دوں، دے دوں؟ آپ مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ میں کمزور ہوں، میں نبھا نہیں پا رہا۔ اگر ایک شخص تعلق کو مضبوط کر رہا ہے، ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کمزوری ہو رہی ہے، میں تعلق کو جوڑ نہیں پا رہا، میں اس طرح کا اپنا کردار ادا نہیں، تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ میں کمزوری دکھا رہا ہوں، مجھ سے سستی ہو جاتی ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، مجھے لڑائی جھگڑے کی طرف شیطان لے جاتا ہے، اللہ تو مجھے اس سے بچا دے۔ فرمایا کہ حل کیا ہے؟ تدخلون الجنت بالسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نتیجہ آپ کو یہ دے گا کہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا سلامتی کے ساتھ۔ جنت سے مطلوب کیا ہے؟ کہ جب اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ جنت ہمارے لیے۔ دیکھیں نا، ایک پہلا پیغام ہے رب علیہ السلام کا، سیاست کے حوالے سے نہیں ہے، تجارت کے حوالے سے نہیں ہے، کچھ اور نہیں کہا، فرمایا کہ ایک معاشرہ بنانا ہے۔ 10 سال کے عرصے میں آپ علیہ السلام نے کتنی بڑی سلطنت قائم کر دی مدینہ المنورہ میں، جو پوری دنیا پر راج کرنے کے لیے تیار ہو گئی، جس نے صدیوں دنیا پر راج کیا۔ اس کی بنیاد یہ 4 چیزیں ہیں: سلامتی، کھلانا پلانا، صلہ رحم کو قائم کرنا، چوتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق کو کمزور نہ ہونے دینا، اللہ سے اپنے دلوں کو جوڑ کر رکھنا اور لوگوں کو بھی جوڑنا، اور یہی ہمارا مشن، دلوں کو جوڑنے کا سبب۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے سلامتی اور عافیت والا معاملہ نہیں فرمائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جہاں چاہے پھیر دیتے۔ جب آپ اللہ سے بات کریں گے، اللہ سے منوائیں گے، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا جو آپ سے تعلق نہیں قائم رکھنا چاہتے۔ جہاں کمزوری پہ، جہاں آپ سے سستی ہو رہی ہے، اللہ اس کو دور کرے گا۔ جہاں مالی معاملات ہے، اللہ ان کو مضبوط کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ جب نئے لوگ آپ کے پاس آتے، کمزور لوگ آپ کے پاس آتے، آپ ان کو جوڑنے کے لیے مال اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں عنایت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے، اس معاشرے میں خیر اور بلائی آ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہلے فرمان سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں کاوشیں کیسی تھی۔
اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ دن کو لوگوں کو دعوت دیتے اور رات کو ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس پر یہ خیر والا معاملہ فرما۔ تمہیں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، لوگوں کے دلوں کو جوڑ پائیں، ایک معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانے کی کوشش چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے خواتین کو خاص طور پر اس بار میں کہ اگر آپ گھر میں ایک اچھا کھانا بناتے ہیں، یہ کھانا بناتے ہیں، تو اس میں پانی زیادہ کریں تاکہ آپ آس پڑوس میں کھانے کو تقسیم کر سکیں۔ حالانکہ ہر گھر میں کھانا بنتا ہے یقیناً، لیکن آپ جو تقسیم کریں گے، اپنی طرف سے تھوڑا بہت بھیجیں گے، یہ آپ کی محبت کے لیے۔ جب آپ ایک دوسرے کو لین دین شروع ہوتے ہیں تو تعلق داریاں بنتی ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ فرمایا کہ ان رشتہ داریوں کو قائم کریں۔ چوتھی چیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور رات کو پیش ہوں، اپنی باتیں، اپنی گزارشات، اپنے معاملات کو ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو حل کر دے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو، اللہ آپ سب پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارے ملک میں خیر و بھلائی عطا فرمائے، سب پر خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔